ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. اللہ شاہ دیکھنے والا
برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا دو عالم، فخر دو عالم، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات گرامی پہ ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد حصول برکت کے لیے آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ مالک کائنات حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سننے کے بعد سمجھ کر اللہ رب العالمین عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلا جمعۃ المبارک نماز کے بارے میں آپ احباب نے مسائل اور فضائل سماعت فرمائے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ مالک کائنات تمام مسلمانوں کو نماز پنجگانہ بجماعت ادا کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ جہاں نماز کے فضائل آپ اور میں سنتے ہیں، وہاں ہمیں نماز کے مسائل کا بھی علم ہونا ضروری ہے۔ اللہ کریم نے اس آیہ مقدسہ میں ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ بھی ادا کیا کرو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ قرآن عظیم کے ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم نے پہلے لفظ استعمال فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ مفسرین نے، محققین نے اور صوفیاء نے اپنا اپنا رنگ بیان فرمایا۔ محققین نے اپنی تحقیق بیان فرمائی، مفسرین نے اپنی تفسیر بیان فرمائی، اور صوفیاء نے اپنا ایک رنگ بیان فرمایا کہ نماز کے قائم کرنے سے کیا مراد ہے۔ محققین، مفسرین فرماتے ہیں کہ نماز کے جو جز اور کل ہیں ان کا خیال کرتے ہوئے نماز کو ادا کرنا، یہ نماز کا قائم کرنا ہے۔ جس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کو لوگ چوری کرتے ہیں اور بعض لوگ نماز میں چوری کرتے ہیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز میں ایسی کون سی چیز ہے جو چوری ہو سکے؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے اندر جو فرائض ہیں، نماز کے اندر جو واجبات ہیں، نماز کے اندر جو سنن ہیں، نماز کے اندر جو مستحبات ہیں، ان کو اگر من و عن پورا نہ کیا جائے تو اسی کو تو چوری کہتے ہیں۔ یہی نماز کی چوری ہے کہ فرائض کو صحیح طریقہ سے ادا نہ کرنا، واجبات کا خیال نہ رکھنا، سنن کا خیال نہ رکھنا، مستحبات کا خیال نہ رکھنا، اس کو چوری کہتے ہیں۔ اور یہ ظاہراً ان کا خیال کرنا یہی نماز کو قائم کرنے کے معنی میں صادق آتا ہے۔ اور صوفیاء جو ہیں وہ ذرا اضافہ فرماتے ہیں، محققین کا تو یہاں تک، مفسرین یہاں تک، اور جو صوفیاء ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ نماز کے فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات کے ساتھ ساتھ سرکار کے اس فرمان پر عمل کرو کہ جیسا میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم یوں نماز ادا کرو کہ جس طرح تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اس طرح نماز ادا کرو۔ اور اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو کم از کم اس خیال سے نماز کو ادا کرو کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت امام زین العابدین
رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نماز ادا فرما رہے تھے اپنے گھر میں، اور نماز بھی نفلی نماز تھی، نفل ادا کر رہے تھے اپنے حجرہ میں، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، تو اچانک سے آپ کے گھر میں آگ بھڑک اٹھی، آگ لگ گئی آپ کے گھر کو۔ آپ کے جو محبین تھے، محبت کرنے والے تھے، انہوں نے واویلا کیا، شور مچایا، امام صاحب آپ کے گھر میں آگ لگ چکی ہے اور آپ مسلسل سجدہ کی حالت میں سجدہ کیے جا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے تسلی سے، تشفی سے پوری نماز ادا کی۔ مکمل نماز ادا کرنے کے بعد جب آپ نماز سے باہر آتے ہیں تو اتنی دیر تک آگ جو تھی وہ بجھ چکی تھی۔ تو آپ کے محبین نے یہ سوال کیا امام صاحب سے، امام زین العابدین سے، کہ حضرت آپ کے گھر میں آگ لگی تھی، مکان میں آگ لگی تھی، اور ہم شور بھی مچا رہے تھے، واویلا کر رہے تھے، آگ بجھانے کی کوششیں بھی کر رہے تھے، اور آپ نے مسلسل نماز جاری رکھی، کبھی آپ رکوع فرما رہے ہیں، کبھی آپ سجدہ فرما رہے ہیں، اور اتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ آپ نماز ادا کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہمارا حال یہ ہے، دونوں لوگوں کو چاہیے کہ جو نماز پڑھ رہا ہے اسے چاہیے کہ اس جگہ پر نماز پڑھے جہاں سے مقتدی کو گزرنے میں مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ اتنی ماشاءاللہ بڑی مسجد ہے، تو اگر بندہ وہاں پچھلی صف پہ شروع ہو جائے نماز پڑھنے اور پھر کہے کہ یہ بندہ میرے سامنے سے کیوں گزرا ہے، بھائی تو ادھر آ کے پڑھ لے، ادھر شروع کیوں کی ہے؟ ہر بندے کو خیال کرنا چاہیے کہ جو نماز پڑھنے والا ہے اسے بھی اور جو گزرنے والا ہے اسے بھی۔ تو ہمارا حال یہ ہے کہ یار ہم گزرنے والے کو نوٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، پتہ ہوتا ہے فلاں گزر گیا، اس طرح ہوا، لیکن امام صاحب کی نماز دیکھیے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آگ لگی ہوئی ہے اور خبر ہی نہیں ہے آگ کی۔ نماز مکمل فرما لی تو پھر آپ سے سوال کیا گیا کہ حضور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، تو آپ نے دو جملے ارشاد فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم لوگ زہری آگ بجھا رہے تھے اور میرے پیش نظر دو قسم کی آگ تھی، یعنی میں نماز میں تھا اور تم آگ بجھا رہے تھے، زہری آگ بجھا رہے تھے، میرے سامنے میرے پیش نظر دو طرح کی آگ کے معاملات تھے، ایک تو جہنم کی آگ تھی اور ایک وہ تڑپا دینے والی آگ جو میرے اندر لگی ہوئی تھی، میں اس کو بجھا رہا تھا اور دیدار سرمدی کے لیے میں جستجو میں لگا ہوا تھا۔ دیدار سرمدی کے لیے میری جستجو تھی کہ میں جس کو اللہ کہہ رہا ہوں، جس کو میں اکبر کہہ رہا ہوں، جس کے لیے میں سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہوں، جس کے لیے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہوں، اور جس کے لیے میں سجدہ میں گر کر الصلاۃ معراج المومنین کے معنی کو دیکھ رہا ہوں، اور جس کے لیے میں الصلاۃ عماد الدین کے معنی کو دیکھ رہا ہوں، میں اس جستجو میں لگا ہوا تھا۔ تو بھلا آپ مجھے بتائیں کہ جو حقیقت میں اپنے مالک سے منسلک ہو چکا ہو اس کو زہری آگ سے کیا لینا دینا ہوتا ہے؟ حقیقت میں نماز کا معنی یہ بنتا ہے، یاد رکھیے گا کہ یہ جو لفظ ہے نا حدیث پاک کے کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، یہ بڑے ثقیل لفظ ہیں کہ نماز جو ہے یہ بندہ مومن کی معراج ہے۔ یہ بھی کمال جملے ہیں، ہر بندے کی معراج نہیں ہے۔ پہلے بندہ مسلمان ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مسلمان ہوا ہے، لیکن اب مومن بننے کے لیے قرآن تقاضا کرتا ہے کہ مومن کیسے بنو گے؟ مسلمان تو ہو گئے ہو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ بھی بڑے ثقیل لفظ ہیں، اس پہ بھی بڑے مشکل سے لوگ عمل پیرا ہوتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ اتنا بڑا وسیع موضوع ہے کہ اس کے اندر بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ منفی کی طرف نکل جاتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آپ ڈھونڈیے گا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کون اس پہ عمل پیرا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کو دیکھ کر اب نماز کے معاملات ہیں
تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں تو اس جستجو میں لگا ہوا تھا کہ یہ بندہ مومن کی معراج ہے، ہر بندہ کی معراج نہیں ہے نماز، ہر مسلم کی معراج نہیں ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز بندہ مومن کی معراج ہے۔ اور مومن کیسے بنتا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ یہاں اللہ نے قسم اٹھائی کلام الہی میں کہ فلا وربک لا یؤمنون، اے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، اللہ کا پیار دیکھیں سرکار کے ساتھ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اللہ کا پیار حضور سے دیکھیں کہ وہ خدا ہے اور خدا ہو کر فرما رہا ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون، پیارے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم، یہ نہیں کہا مجھے اپنی قسم، مجھے اللہ کی قسم، فرمایا پیارے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ وہ لوگ مومن نہیں ہیں جب تک آپ کو اپنی جان کا حاکم، والی اور مختار مکمل نہ مان لے، وہ مومن ہی نہیں ہے۔ اور معراج، نماز معراج کس کی ہے؟ بندہ ہے، بول دیں بندہ ہے مومن کی۔ اب ہر بندے کو نماز معراج نہیں کرا سکتی، اب جب وہ ایمان پر صادق آئے گا تو پھر اس کی نماز جو ہے وہ مقام معراج پر پہنچ جائے گی۔ اسی طرح حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی پنڈلی میں تیر پیوست ہو گیا۔ میں آپ کو دھیان اس لیے دلا رہا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ وضو فرماتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، کس کے لیے؟ نماز کے۔ اور نماز پھر ویسی نماز پڑھی جائے، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، اس سے پہلے میرے ذہن میں یہ بات آئی، میں عرض کر دوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ مومن جو ظاہری اور باطنی پورے رموز کو خیال کرتے ہوئے نماز پڑھے، ظاہراً بھی ٹھیک ہو اور باطنی جو اس کے جز کل ہیں ان کا بھی خیال کر کے نماز پڑھے، تو میرے حضور فرماتے ہیں کہ پھر وہ نماز عرش الہی کی طرف سفر کرتی۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ پھر وہ نماز عرش الہی کی طرف نور بن کر سفر کرتی ہے اور وہاں جا کر جگہ بنا لیتی ہے۔ اور پھر اس بندہ جس نے یہ نماز پڑھی ہے اس کے لیے دعا کرتی نماز کے، یا اللہ جس طرح اس نے میرے جز کل فرائض واجبات سنن کی پوری حفاظت کے ساتھ پورا کیا ہے، یا اللہ اس کی بھی جہنم سے، جہنم کی آگ سے حفاظت فرما، اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے، وہ دعا کرتی رہتی۔ اور اس کے برعکس میرے حضور نے جو دوسرے لفظ استعمال فرمائے، سرکار فرماتے ہیں کہ اگر بندہ بس لاپرواہی میں نماز ادا کرے، نہ اس کے ظاہر کا خیال رکھے، نہ نماز کے باطن کا خیال رکھے، اور بے اختیار، ایک تو ہوتا ہے نا اپنے اختیار میں، ایک چیز بندے کے اختیار میں اس کا خیال کرے، بے اختیار بعض چیزیں آ جاتی ہیں ان سے استثناء حاصل ہے، لیکن اگر اختیار اس کا ہے کہ وہ فوکس کرے پوری نماز پہ، سرکار نے فرمایا کہ اگر نہیں وہ جز کل کا خیال کرتا تو وہ اس کی نماز ایک سیاہ کپڑے کی شکل اختیار کرتی ہے اور وہ سفر کرتی ہے اوپر کی طرف، لیکن اس کو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر واپس پھینک دیا جاتا ہے اس بندے کے منہ پر، الیاذ باللہ، اللہ معاف فرمائے۔ ہر وہ نماز اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو وہاں متمکن ہو کر ہمارے لیے دعا کرے، اور ہر اس نماز سے بچائے جو اس سیاب کی طرح ہو، اس کپڑے کی طرح ہو کہ وہ لپیٹ کر ہماری طرف پھینک دیا جائے اور ہمارے منہ پہ آ کے لگے۔ تو یہ دیکھیے حضرت علی کی میں بات کر رہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا حال نماز میں کیا تھا کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا حال کیا تھا؟ آپ کے نا پنڈلی میں تیر پیوست ہو گیا، کافروں سے لڑتے ہوئے تیر لگا، پنڈلی میں پیوست ہو گیا، اور آپ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ آپس میں تو شیر و شکر ہیں، جب مومن مومن سے ملیں تو شیر و شکر ہیں صحابہ میرے حضور کے، لیکن جب کافروں کے مقابلہ میں چلے جائیں
تو اشداء علی الکفار، تو کافروں پر وہ فولاد کی طرح ہو جاتے ہیں۔ حیدر کرار لڑ رہے تھے، جسم سخت تھا، پنڈلی میں تیر پیوست ہو جاتا ہے، اب نکلتا نہیں ہے، نکالنے سے ہر چارہ کیا نہیں نکل رہا۔ تو آپ نے فرمایا اپنے دوستوں سے کہ میں تمہیں ایک راز بتاؤں کہ یہ تیر کیسے نکلے گا؟ صحابہ نے پوچھا کیسے نکلے گا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نماز کی نیت کرتا ہوں، جب میں نماز میں کھڑا ہو جاؤں تو اللہ کی بارگاہ میں میرا جسم ایسے پانی پانی ہو جائے گا کہ تم تیر نکال لینا، جس کو حیدر کرار کہتے ہیں، جن کی شجاعت عرب و عجم میں مسلم ہے، اور حضور جن کے بارے میں یہ ارشاد فرمائیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور غدیر خم کے مقام پہ حضور فرمائیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ اتنی عظیم ہستی، اور پھر سرکار نے یہ جملہ کسی کے لیے نہیں فرمایا جو حیدر کرار کے لیے فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں جب سرکار نے مواخات قائم فرمائی، ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا، صحابہ کو آپس میں بھائی بھائی بنایا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اکیلے رہ جاتے ہیں۔ عرض کیا حضور آپ نے میرا کسی کو بھائی نہیں بنایا؟ تو سرکار نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، پریشان نہیں ہونا پیارے علی، تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ اتنی عظیم ہستی، ان کی نماز کا یہ حال ہے میرے بھائی کہ جب یہ کہیں نا اللہ اکبر تو جسم پانی پانی ہو جائے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ پھر میرا تیر نکال لینا اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ اتنی عظیم ہستیاں ہیں، کبھی تھوڑا سا اپنے من میں ڈوب کر یہ سوچئے گا، من میں ڈوب کر سوچئے گا یار کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اور ہمارے اندر یہ پچھلا جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں یہ جو آیہ مقدسہ ہے نا قرآن عظیم کی کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی سے بھی روکتی ہے، فحاشی سے بھی روکتی ہے۔ اور اگر کوئی بے حیائی سے نہیں رکتا، فحاشی سے نہیں رکتا، تو نماز میں فرق نہیں ہے، نماز کے اندر فرق نہیں ہے، ہماری ادائیگی کے اندر فرق ہے۔ ہم ادا ایسے نہیں کر پا رہے جیسے نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ نماز میں تو یہ برکت ہے کہ یہ فحاشی سے روکے گی، نماز میں یہ برکت ہے کہ یہ بے حیائی سے روکے گی، لیکن تب روکے گی کہ جب اس کو ہم میرے بھائی اس حال میں ادا کریں گے جس حال میں حضور کا فرمان موجود ہے۔ اچھا، نماز میں طرح طرح کے بہانے گڑھ لیے جاتے ہیں، میں بیمار ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان محشر میں ایک ایسے بندے کو پیش کیا جائے گا، بے نمازی کو، اسے پوچھا جائے گا کہ نماز کیوں نہیں پڑھتا تھا؟ وہ کہے گا یا اللہ مجھے تو نے بادشاہ بنایا تھا، دنیا کی بادشاہی تھی میرے پاس، مجھے وقت ہی نہیں ملا اس بادشاہی سے کہ میں تیری نماز ادا کروں، بادشاہی بھی تو نے دی ہے اور نماز تیری کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ ابھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلاؤ، میدان محشر کی بات ابھی حشر قائم نہیں ہوا، لیکن قربان جائیں علم مصطفیٰ پر کہ میرے خدا نے حضور کو کتنے علوم سے مالا مال فرمایا کہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے اور میدان محشر کا نقشہ بیان فرما رہے ہیں۔ ابھی حشر قائم نہیں ہوا لیکن حضور پہلے سے بیان کر رہے ہیں۔ اللہ جس کو چاہے علم عطا فرمائے۔ انبیاء کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ غیبوں کا مالک اللہ ہے، وہ عام لوگوں کو یہ علم نہیں دیتا، الا من ارتضی من رسول، لیکن جن کو منصب رسالت سے سرفراز کر دے تو انہیں یہ علم عطا فرما دیتا ہے۔ سورہ تکویر یہ 30ویں پارہ میں بھی اللہ کریم نے فرمایا کہ وما هو علی الغیب بضنین وما هو بقول شیطان الرجیم، کہ میرا محبوب تو علم غیب بتانے میں کنجوسی کرتا ہی نہیں ہے۔ حضور تو اتنا بیان کرتے ہیں کہ لوگ اس کو لینے سے قاصر ہیں، اور سرکار نے تو ممبر پہ یہ اعلان کر دیا تھا کہ سلونی عما شئتم، کہ تم جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو، میں سارا تمہیں بتاؤں گا۔ خیر، حشر کا نقشہ حضور بیان کر رہے ہیں۔
حضرت داؤد علیہ السلام کو بلایا جائے گا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلایا جائے گا، اور اللہ فرمائے گا اس بندے کو، اس بادشاہ کو جو بے نمازی تھا کہ میرے پاس سلطنت تھی، میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا نماز کے لیے، اللہ فرمائے گا اے داؤد علیہ السلام میں نے تمہیں بڑی بادشاہی دی تھی، اے سلیمان علیہ السلام میں نے تمہیں بڑی بادشاہی دی تھی، کیا تو بادشاہی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکا تھا؟ تو سلیمان علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ جتنی بڑی تو نے بادشاہی دی تھی میں نے اس کے شکرانے میں ایک سانس بھی تیرے ذکر کے بغیر نہیں گزاری۔ داؤد علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ بڑی بادشاہی میرے پاس تھی تیری عطا کی ہوئی، لیکن میں نے ایک سانس بھی تیرے ذکر سے غافل نہیں ہوا تھا۔ اللہ فرمائے گا یہ بادشاہ جھوٹا ہے جو کہہ رہا ہے کہ میرے پاس بادشاہی تھی اور میں نماز نہیں پڑھ سکا۔ فرشتوں سے کہا جائے کہ کسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جاؤ۔ اب ایک دوسرے بندے کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں پہ بڑا دھیان دیجئے گا، سرکار فرماتے ہیں کہ ایک دوسرا بندہ اس کو پیش کیا جائے گا، تو نماز نہیں پڑھتا تھا، کیوں نہیں پڑھی نماز؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں بڑا بیمار تھا، لاچار تھا، معذور تھا، بیماری کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ سکا۔ اللہ فرمائے گا ٹھہرو ابھی، حضرت ایوب علیہ السلام کو بلایا جائے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ میدان محشر میں حضرت ایوب علیہ السلام کو بلایا جائے گا۔ ایوب علیہ السلام کے بارے میں نے کئی مواقع پہ عرض کیا ہے کہ آپ کس پروسیس سے گزرے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کو جب بلایا جائے گا تو اللہ فرمائے گا اس بیمار سے کہ ان سے زیادہ تو بیمار نہیں ہوا تھا۔ یہ حضرت ایوب علیہ السلام ہے، ان سے زیادہ تو بیمار نہیں ہوا تھا کہ جس کے جسم میں سارا جسم متاثر ہو چکا تھا، دل متاثر ہو چکا تھا، اور وہ غذا کھانے والے میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، انبیاء کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ وہ چیزیں ان کے جسم سے غذا نوچ رہی تھیں اور یہ دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ میری زبان کو اس لیے سلامت رکھنا کہ اس پہ تیرا ذکر جاری رہے، میرے دل کو اس لیے سلامت رکھنا کہ اس میں تیری یاد پنپتی رہے۔ اے اللہ زبان اور دل بھی اپنے لیے نہیں مانگا۔ اللہ فرمائے گا ان سے زیادہ بیمار تھا تو؟ مالک فرمائے گا یہ بھی جھوٹا ہے، اسے بھی گھسیٹ کر جہنم کے اندر لے جاؤ۔ یہ کہتا ہے میں بیمار تھا اور اس لیے نماز نہیں پڑھ سکا۔ یہ المیہ سخت باتیں ضرور ہیں میرے بھائی، لیکن ان میں آخرت کی عافیت ہے۔ ابھی کسی سے کہا جائے نا جو نیا نمازی ہو، یقین مانیے دل کو تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، اشتہار لگانا پڑتا ہے کہ وہ رمضان شریف والے نمازی کدھر ہیں بھائی، وہ اعتکاف والے بھائی کدھر ہیں بھائی، کیوں جی سارا سال نہیں نظر آئیں گے؟ ان کی گمشدگی کی نا وہ اشتہار لگا دینا چاہیے کہ کچھ لوگ تھے ادھر بھائی وہ گم ہو گئے، کدھر ہیں وہ، لے آؤ ان کو مسجد میں۔ یعنی رمضان شریف میں ہیں اور پھر 11 مہینے میں، یار نماز روزانہ 5 وقت میں فرض ہے، پڑھنی چاہیے نماز، نہیں ملیں گے۔ اب اللہ کریم فرمائے گا کہ اس بادشاہ کو بھی، یہ بھی گو ٹو ہیل، یہ بھی جہنم میں جائے، یہ بیمار بھی بہانہ کر رہا ہے، ایوب علیہ السلام سے زیادہ تو یہ بیمار نہیں تھا۔ ایک اور بندے کو لایا جائے گا، وہ کہے گا یا اللہ میری اولاد بڑی کثیر تھی، زیادہ تعداد میں بیٹیاں اور بیٹے تھے، تو عیالدار تھا، میں محنت کرتا تھا، ان کی غذا پوری نہیں کر سکتا تھا، اس لیے نماز نہیں پڑھی۔ تو اللہ فرمائے گا حضرت یعقوب علیہ السلام کو لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تشریف لائیں گے، مالک فرمائے گا اس بندے کے سامنے کہ ان سے زیادہ تیری اولاد تھی، یعقوب علیہ السلام سے زیادہ اولاد تھی تیری، کہ جن کو اولاد کے غم نے ان کی کمر ٹیڑھی کر دی، بوڑھا کر دیا، اور یوسف علیہ السلام کے غم میں، حزن میں ان کی آنکھیں جاتی رہیں، سارا کچھ جاتا رہا، لیکن اس کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ بتائیں آپ نے کبھی اللہ کی یاد سے غافل ہوئے ہیں؟ تو یعقوب علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ تیری یاد کے درمیان نہ میں کسی بیٹی کو لایا ہوں، نہ کسی بیٹے کو لایا ہوں، نہ کسی غم کو لایا ہوں، نہ کسی حزن کو لایا ہوں، میری آنکھیں بھی جاتی رہیں لیکن تیری یاد کو میں نے پیش نظر رکھا ہے،
بوڑھا ہو گیا پھر بھی تیری یاد کو پیش نظر رکھا ہے، اولاد کے مسائل تھے لیکن تیری یاد کو میں نے پیش نظر رکھا ہے۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ یہ جو اولاد کا شکوہ کر رہا ہے نا کہ اتنی اولاد تھی تو میں نے اس لیے نماز نہیں پڑھی، اللہ فرمائے گا یہ بھی جھوٹا ہے، اسے بھی گھسیٹ کر جہنم کے اندر لے جاؤ۔ پھر ایک مستور کو پیش کیا جائے گا، یہ میرے حضور مسجد نبوی میں باتیں کر رہے ہیں، اور باتیں کہاں کی ہیں؟ آپ پریشان بیٹھے ہیں، بول دیں باتیں کہاں کی ہیں؟ میدان محشر کی ہیں، اور مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں ہو رہی ہیں۔ حشر قائم نہیں ہوا لیکن حضور نگاہ نبوت سے دیکھ کر بیان کرتے جا رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک مستور کو میدان محشر میں لایا جائے گا، بے نمازی مستور، بے نمازی عورت کو۔ یہ قرآن پاک میں اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ تم گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور خود بھی اس پہ قائم رہو۔ یہ نہیں کہ آپ نماز پڑھے اور بیٹی نماز نہ پڑھے، بیٹا نماز نہ پڑھے اور آپ ڈر کے مارے انہیں حکم بھی نہ کریں، ڈر کے مارے حکم بھی نہ کریں۔ حکم کرو، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ تم گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور خود بھی اس پہ قائم رہو۔ اور کب سے حکم کرنا ہے؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ کے بچے اور بچیاں 8 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم کرو، انہیں نماز کی ترغیب دلاؤ کہ بیٹا بیٹی نماز پڑھو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو نہ پڑھنے کی وجہ سے انہیں سزا دو، انہیں سزا دو۔ ایک دن بیٹا سکول نہ جائے تو ماں اسے مارنے کے لیے تل جاتی، بابا بھی مارتا ہے، تو سکول نہیں گیا، سکول نہیں گیا۔ اللہ کرے کہ ایسی مائیں ہوں، ایسے باپ ہوں کہ ان سے پوچھیں آج تو نے زور نہیں پڑھی، آج تو نے نماز زور نہیں پڑھی، میں تمہیں سزا دوں گا، آج قرآن پڑھنے کے لیے نہیں گیا تمہیں سزا دوں گا۔ کم لوگ ملیں گے، کیوں جی؟ سکول کے لیے اماں ٹائی بھی خود لگائے گی، ٹائی، سمجھ رہے ہیں بات؟ کڑوی بات ہے لیکن نا ٹائی لگائے گی اماں، اور سکول والوں پہ بھی قربان جائیں، بھی ٹائی سے تعلیم آتی ہے، کیوں جی؟ ٹائی سے تعلیم آتی ہے۔ اور بھائی آپ میں بہت سیانے لوگ بیٹھے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس وقت میں آپ اور ہم نے پڑھا ہے وہ شلوار قمیض ہوتی تھی لیکن علم اچھا ہوتا تھا، آپ پینٹ اور شرٹ اور ٹائی رہ گئی ہے، واہ، باقی سبحان اللہ، باقی کیا ہے جی؟ آنکھوں چا سبحان اللہ، باقی سبحان اللہ۔ خیر میں ادھر نہیں جانا چاہتا، ٹائی اماں لگائے گی، پینٹ پہنائے گی، وہ بستہ، پیٹھ کے پیچھے والے اب بیگ ہیں، اس میں قرآن بھی رکھا ہوا ہے، اس میں سپارہ بھی رکھا ہوا ہے، اور ہاتھ تو یہ ہے کہ بعض لوگوں نے وہ پہیے والی گاڑیوں والے جو بیگ ہیں وہ لے کے دے دیے کہ بیٹا یہ جو وزن زیادہ ہے اس کو اٹھا لے، اس میں سپارہ بھی ڈالا ہوا ہے اور اس میں قرآن بھی ڈالا ہوا ہے۔ ادب جاتا رہا تو جب ادب ہی ختم ہو جائے گا تو علم کہاں سے آئے گا؟ کیوں جی؟ وہ بات ایسے ہی نا کہ قرآن کو پڑھتے رہو اور پھر جب تھک جاؤ تو سر کے نیچے رکھ کے سو جاؤ، سبحان اللہ۔ پھر اللہ اکبر۔ 8 سال کی عمر میں بچوں کو ترغیب دو اور 10 سال کی عمر میں انہیں سزا دو کہ تم نماز نہیں پڑھتے ہو۔ ابھی 3 سال کا بچہ ہے، 2 سال کا ہے، سال کا ہے، اس کی ہم انگلی پکڑ لیتے ہیں، مسجد میں لے آتے ہیں، حالانکہ اس عمر کے بچے کو لانے کا حکم حضور نے نہیں دیا، سرکار نے نہیں فرمایا کہ اتنے چھوٹے بچے کو مسجد میں لے جاؤ، لیکن چھوٹے کو ہم لے آتے ہیں اپنی خواہش پر، ٹھیک ہے جی، اور جب لانے کا حکم ہوتا ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، بیاہ بنی تجھے لے کے جانا۔ بھائی 8 سال سے شروع فرمائیں آپ، 10 سال کی عمر میں اسے سزا دیں کہ نماز پڑھ۔ اور دوسری بڑی بات میرے حضور فرماتے ہیں کہ نماز بھی پڑھائیں اور ان کے بستر بھی الگ کر دیں۔ کتنی عمر میں؟ 10 سال کی عمر۔ 8 سال میں ترغیب دیں، بہتر ہے اب تو 8 سال میں ہی الگ کر دیں، 8 سال میں ہی الگ، چاہے وہ بہن بھائی ہیں ان کے بستر الگ کر دیں۔ ہم پتہ ہے کیا کہتے ہیں، یہ غلط فہمی کا شکار ہیں، نہیں یہ بہن بھائی تو ہیں، یہ چچا کا بیٹا تو ہے، یہ ماموں کا بیٹا تو ہے۔ او بھائی یہ اسلام نے اس میں بڑے پردے رکھے ہیں، آپ سیانے نہیں ہیں، اسلام اور صاحب اسلام نے جو یہ حدیں رکھی ہیں، اللہ رسول نے حدیں بنائی ہیں، بس وہی حدیں ہیں۔
اس کو آپ کراس کریں گے تو نقصان ہوگا۔ خیر وقت قریب ہو رہا ہے، بچوں کو حکم دیں نماز کا آپ، اور گھر والوں کو نماز کا حکم کریں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ میں نے ایک درویش کو دیکھا ہے ادھر یہ چیچا وطنی کے قرب و جوار میں ایک گاؤں ہے، وہاں کے بزرگ تھے اللہ کے ولی۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، اس کے دل میں اللہ کے نور سے روشنی پیدا ہوتی ہے، اور اس روشنی سے وہ پھر دیکھ لیتا ہے، اسے نظر آتا ہے کہ زمین کے نیچے کیا ہے، مشرق میں کیا ہے، مغرب میں کیا ہے، شمال میں کیا ہے، جنوب میں کیا ہے۔ جب نور پیدا ہوتا ہے تو پھر آنکھوں میں روشنی آ جاتی۔ اس اللہ کے بندے کو میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ ایک گھر میں تبلیغی دورہ کے لیے تشریف لے گئے، تو پانی آپ کو نہ دیا گیا پانی، تو آپ نے نہ وہ پانی نہیں پیا، پانی رکھ دیا۔ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ پانی کیوں نہیں پی رہے۔ انہوں نے کہا بڑے آہستہ سے کہ بیٹا، یہ جس بی بی نے، جس مستور نے اس جگ میں پانی ڈالا ہے اور اس گلاس کو دھویا ہے، اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی۔ وہ نماز نہیں پڑھتی تو میں اس کے ہاتھ سے پانی نہیں میں نے پینا، اور گھر والوں کو بھی نہیں بتانا۔ ہم نے کہا جی آپ کیوں نہیں پیتے، بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بی بی جو ہے نماز نہیں پڑھتی اور اس نے یہ پانی بھیجا ہے تو میں نہیں پیوں گا۔ ہمارے دل میں خیال گیا کہ یار ایسے بھلا ہو سکتا ہے، طالب علم تھے، نہیں خبر تھی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ تو گھر کے اندر کا ہے، اور ان کو کیسے پتہ چلا کہ یہ بے نماز بی بی کے ہاتھ لگیں اس جگ کو اور گلاس کو۔ تو جو صاحب خانہ تھے نا، ان سے ہم نے پوچھا کہ بھائی آپ کے گھر والے نماز پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں آپ کدے کدے پڑھنا تے گھر والے کتوں پڑھنی ہے، کیوں کہ بلا۔ وہ کہنے لگا میں تو خود کبھی کبھی پڑھتا ہوں، تو گھر والوں کو میں کیسے کہوں۔ میں نے کہا واہ، اللہ کے ولی کی جو نظر ہوتی ہے نا، حضور نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ۔ اللہ کے ولی کی نظر سے ڈرو، یہ اللہ کے نور سے دیکھ لیتے ہیں، ہو اللہ کا ولی وہ دیکھ لیتا ہے۔ تو ایک آخری بات، مستور جو عورت تھی نا، وہ میدان معاشر میں بے نمازی عورت لائی گئی۔ مالک نے فرمایا کیوں نہیں نماز پڑھی؟ یہ اتنی محنت سے میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تو آج سے آپ عہد کریں، یار یاد رکھیں، جس بیٹے کے لیے آپ نماز چھوڑ رہے ہیں، جس بیٹی کے لیے نماز چھوڑ رہے ہیں، جس کاروبار کے لیے نماز چھوڑ رہے ہیں، جس دوست کے لیے نماز چھوڑ رہے ہیں، جس یار کے لیے نماز چھوڑ رہے ہیں، یہ بیٹی بھی آپ کو ایک حد تک رہے گی، قبر میں نہیں آئے گی۔ یہ بیٹا قبر تک جائے گا، اندر نہیں جائے گا۔ دوست احباب وہاں تک جائیں گے، اندر آپ اکیلے رہیں گے، یعنی بالکل آپ کے ساتھ کوئی نہیں جائے گا۔ جن کے لیے آپ نماز چھوڑ رہے ہیں وہ آپ کو کیا دیں گے؟ تو ابھی سے آنکھیں کھولیں کہ قبر کے اندر جب پوچھا جائے گا تو بھائی وہاں اللہ نے پہلے سے یہ لسٹ فراہم کر دی ہے کہ یہ فلاں فلاں رشتے تیرے میدان محشر میں قبر میں بھاگ جائیں گے تجھ سے۔ اور یہ جو باتیں ہوتی ہیں یاد رکھیے گا، یہ فرد واحد کے لیے نہیں ہوتی، یہ تبلیغ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، کسی ایک بندے کے لیے نہیں ہوتی کہ میں نے کسی ایک کو تبلیغ کرنی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب شراب سے منع کیا جا رہا ہو تو شرابی کو تکلیف ہوگی۔ جب کہا جائے نا کہ شراب جو ہے یہ بیماری ہے، یہ لوگ بعض دفعہ سوال کرتے ہیں کہ جی یہ شراب دوائی کے لیے پی لیں۔ میرے حضور سے طارق بن سوید، یہ حضور کے صحابی ہیں، طارق بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو شراب ہے اس کو دوائی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا یہ دوا نہیں ہے، یہ داعون ہے، یہ تو خود ایک بیماری ہے۔ میرے حضور نے فرمایا کہ یہ دوائی نہیں، دوائی کے طور پہ استعمال نہیں ہو سکتی، یہ تو خود ایک بیماری ہے، اور جو خود بیماری ہو اس سے شفا تم تلاش کرتے ہو۔ تو اگر کسی جب شراب کے بارے میں بات ہوگی تو شرابی کو تکلیف ہوگی، یار اس نے مجھے کہا ہے، اور میں نے کیا پتہ ہے بھی کون کیا کرتا ہے، میں نے تو یہ جرنلی بات کر دینی ہے نا۔ جب چوری کی بات ہوگی چور کو دکھ ہوگا، جب ماں باپ کی عظمت کی بات ہوگی تو جو نافرمان ہے ماں باپ کا اسے تو تکلیف ہوگی کہ مجھے کہا جا رہا ہے، حالانکہ کسی کو نہیں کہا جا رہا ہوتا۔ یہ سارے معاشرے کے لیے ہیں چیزیں۔ خیر وقت ہو رہا ہے، وہ مستور بے نمازی مستور جو ہے میدان محشر میں اسے پیش کیا جائے گا، اور مالک فرمائے گا کیوں نماز نہیں پڑھتی تھی؟ وہ پتہ ہے کیا کہے گی کہ یا اللہ میرا شوہر اتنا ظالم تھا، اس کے ظلم کی وجہ سے
میں اس کی تابعداری میں لگی رہتی تھی اور اس وجہ سے میں نے نماز نہیں ادا کی۔ مالک فرمائے گا حضرت آسیہ، اللہ اکبر، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام، ان کو لے آؤ، آپ کو بلایا جائے گا تو مالک فرمائے گا حضرت آسیہ سے کہ آپ کبھی غافل ہوئی خدا کی یاد سے؟ تو آپ عرض کریں گی یا اللہ میں نے کبھی شوہر کے ظلم اور اطاعت خداوندی کے بیچ میں اس کا ظلم آنے ہی نہیں دیا، اس کا تشدد آنے ہی نہیں دیا، میں نے سب سے پہلے اپنے مالک کی یاد کو پیش نظر رکھا ہے، اس کے ظلموں کو نہیں رکھا۔ پھر اللہ فرمائے گا اس بے نمازی مستور سے کہ اب بتا تیرا شوہر زیادہ ظالم تھا یا فرعون زیادہ ظالم تھا؟ وہ چپ ہو جائے گی، اللہ فرمائے گا یہ جھوٹ بول رہی ہے، گو ٹو ہیل، اسے بھی جہنم کی طرف گھسیٹ کے لے جاؤ۔ تو میرے بھائی یہ ایک درد تھا جو میں نے عرض کر دیا کہ ہم لوگ یہ بہانہ کرتے ہیں کہ میں بیمار ہوں، ایوب علیہ السلام سے زیادہ کوئی بیمار نہیں تھا، میں زیادہ اولاد رکھتا ہوں اس لیے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے زیادہ کسی کی اولاد نہیں تھی، میں بادشاہ وقت ہوں، اور یہ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، ان کو خدا توفیق ہی نہیں دیتا، میں بادشاہ ہوں۔ اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کو لائے گا، فرمائے گا ان سے بڑا تو بادشاہ تھا، داؤد علیہ السلام سے بڑی بادشاہی تھی تیری، سلیمان علیہ السلام سے بڑی بادشاہی تھی تیری۔ وہ کہے گا نہیں، تو مالک فرمائے گا یہ بادشاہ تو کبھی نماز انہوں نے چھوڑی نہیں، تو نے کبھی پڑھی نہیں، جھوٹ بولتا ہے۔ کیوں جی؟ بات سمجھ آ رہی؟ اس لیے میرے بھائی آپ کوشش فرمائیں، خود بھی 5 وقت یہ بہانے چھوڑ دیں، یہ آپ اور میں مر جائیں گے، یہ رشتے بھاگ جانے ہیں۔ یہ اللہ نے جو لسٹ بیان کی ہے نا، یوم یفر المرء من اخی، سب سے پہلے بھائی کا لفظ آیا ہے لفظ فرار میں، یہ قرآن پاک کے لفظ ہیں کہ یوم یفر یہ فرار کے لفظ، یہ فرار ہو جائے گا تمہارا بھائی، یوم اس دن میدان محشر میں یہ بھاگ جائے گا، یوم یفر المرء، مر کہتے ہیں عورت کو، عورت جو ہے وہ کسی بھی رشتے میں ہو میدان محشر میں وہ تمہارے کام نہیں آئے گی، بھلے وہ اماں ہو، بھلے دادی ہو، بھلے بہن ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، آپ اس سے نیکی طلب کریں گے، وہ کہے گی کہ مجھے تو خود ضرورت ہے، میرے پاس نیکیاں کہاں سے آئیں، میرے پاس تو خود مجھے ضرورت ہے۔ اور پھر اخی، آپ کا بھائی، اللہ نے فرمایا کہ عورتیں بھی آپ کے کام نہیں آئیں گی، اخی آپ کے بھائی بھی کام نہیں آئیں گے، یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی، اماں اور بابا بھی وہاں نیکیوں کی متلاشی ہوں گے، کام نہیں آئیں گے، و صاحبتہ و بنی، اور آپ کے دوست بیلی بھی کام نہیں آئیں گے، و بنی، اور آپ کی اولاد بھی کام نہیں آئے گی، وہاں سبھی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہاں ایک چیز تیرے کام آئے گی، میرے حضور فرماتے ہیں کہ یہاں دنیا میں رہتے ہوئے جو تو نے نیکیاں کی ہوگی، سرکار کا فرمان ہے، اس کا مفہوم ہے، حضور فرماتے ہیں کہ بعض بندے قبروں سے جب اٹھیں گے تو ان کی قبروں میں نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نیکیاں کہاں سے آئے گی؟ سرکار نے فرمایا اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو وہ بندہ خود نیک تھا کہ زندگی میں وہ ذخیرہ نیکیوں کا کرتا رہا، وہ پہنچتی رہیں، یا اس کی اولاد نیک تھی اور اس کے مرنے کے بعد وہ نیکیاں کرتے رہے، وہ بھی ذخیرہ پہنچتا رہا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا کہ 3 عمل بندے کو مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتے ہیں۔ 3 عمل کون سے؟ صدقہ جاریہ، پہلا عمل صدقہ جاریہ، دوسرا حضور فرماتے ہیں علم نافع، نفع دینے والا علم کسی کو پڑھا دیں۔ ہم تو وہ گنڈی رکھ لیتے ہیں نا کہ یہ میں نے نسخہ اسے بتا دیا تو میرے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ حضور فرماتے ہیں علم نافع آپ بانٹیں، تقسیم کریں، قبر میں اس کا آپ کو اجر اللہ عطا فرمائے گا۔ اور تیسرا حضور فرماتے ہیں کہ صالح اولاد، نیک اولاد، وہ نماز پڑھے گی، نماز میں یہ پڑھے گی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس کے ترجمے کے غور فرمائیں کہ نماز اللہ کی ہے اور یہ دعا بیٹا تیرا کر رہا ہے، تو اور میں قبر میں ہوں گے، اور آپ کا بیٹا اگر نمازی ہے تو وہ نماز میں ہمارے لیے دعا کر رہا ہے۔ کیا دعا کر رہا ہے؟ ہر نماز میں پڑھے گا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، پڑھ لینے میں فائدہ ہو جائے گا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ دعا کر رہا ہے نماز میں کہ اللہ مجھے پکا نمازی بنا، ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی نمازی بنا،
ربنا وتقبل دعا، اے اللہ میری یہ دعا قبول فرما لے۔ ربنا اغفر لی، مجھے معاف کر دے، ولی والدیہ، میرے اماں اور ابے کو بھی معاف کر دے۔ تیرے لیے بھی دعا ہو گئی، تیری زوجہ محترمہ کے لیے بھی دعا ہو گئی۔ وللمؤمنین، اللہ جو ایمان والے ہیں انہیں بھی معاف کر دے۔ یوم یقوم الحساب، جب تو حساب قائم کرنے لگے ان سبھی کو معاف کر دینا۔ یہ ہے صالح اولاد کا فائدہ کہ جب تو نماز کی ترغیب دے گا 8 سال کی عمر میں، 10 سال میں اس کے کان پکڑ کے پڑھائے گا، تو جب آپ اور میں نہیں رہیں گے تو یہ نماز تو باقی رہے گی، یہ نماز کا فائدہ ہوتا رہے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے مالک کائنات۔ ایک آخری بات ذہن نشین فرما لیں، یہ جو بہانہ کیا جاتا ہے نا یار، دیکھیے یہ بہانے ہمیں چھوڑ دینے چاہیے۔ یہ میرے کپڑے ٹھیک نہیں، میرے جو کپڑے ہیں ٹھیک نہیں ہیں۔ اور بھائی کپڑے ٹھیک ہیں، تو خود اندر سے ٹھیک نہیں ہے۔ ابھی تجھے پتہ چل جائے نا کہ فلاں مارکی میں ولیمہ ہے تو کپڑے تو نکال لائے گا، پتہ نہیں کہاں سے نکال لے گا۔ ولیمہ ہے، ولیمہ پہ جانا ہے، تیرے کپڑے بھی تیار ہو جائیں گے، تیرا جوتا بھی تیار ہو جائے گا، اور وہ جو کیا کیا پہنا جاتا ہے وہ سارا کچھ تیار ہو جائے گا۔ کیوں جی؟ کیوں ولیمہ پہ جانا ہے؟ اور جب نماز کو جی میرے کپڑے ٹھیک نہیں، نہ یار ان کپڑوں پہ الزام نہ لگائیں، کہیں اللہ ان کو زبان نہ دے دے یہ چیخ کر کہیں گے کہ یا اللہ ہم تو پیٹیوں میں بند پڑے تھے، ہینگروں میں ہینگ ہوئے تھے، اور یہ بہانے بنا رہا تھا کہ میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ بہانہ قبر میں نہیں چلے گا۔ اس لیے یہ سخت باتیں اللہ سے دعا ہے میں نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کی۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اللہ کریم نے فرمایا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی تو اگلا جمعہ بھی نماز پہ کوشش کریں گے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔